کے جو چاروں گیٹ ہوئے ہیں ان چاروں کو انشاءاللہ بھی کریں گے۔ جو ایم اے کے لیول پر جو ریسرچ ہوتی ہے ما هو البحث فی درجۃ الماجسٹیر، اس کو بحث اکادمیہ کہتے ہیں، البحث الاکادمی کہتے ہیں۔ ملفوظہ اور ملحوظہ کی جو تعریف یہاں پر کی گئی ہے کہ بیان والنشر نشکار شارکت غیر فی صفت اکثر بیدات ہی القاف او نحوہا، ملفوظہ یہ غلط کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جسٹ تشبیہ کی ہی تعریف ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملفوظ اور ملحوظ، ملفوظ وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان ہو، اور ملحوظ وہ ہوتا ہے جسے جملے میں سمجھا جائے کلام سے، اسے ملحوظ کہتے ہیں۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ جو تعریف ہے یہ تشبیہ کی ہے۔ عجب الرسول بشاعر جاہلی، جاہلی شاعر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متعجب ہوئے اور فرمایا کہ میں نے نہیں سنا اس سے پہلے کسی عرابی کا ایسا وصف کہ احببت نقابل اکثر، کہ جو اس کے مقابل آ سکے، یعنی اس قدر فصیح و بلیغ میں نے نہیں سنا۔ تو وہ انطرا بن شداد تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کلام فرمایا تھا۔ شعراء سوالیق میں جو ہے اس میں جو رثاء کی جو ترتیب تھی وہ الغضب والثورہ وطلب النثار، ٹھیک ہے جی۔ یہ نثار نہیں ہے، نثار ہونا چاہیے۔ ایک تو مدد کا طلب کرنا، اور سورہ کہتے ہیں انقلاب کو، اور غضب کہتے ہیں غصے کو۔ تو جو شعراء سوالیق تھے ان کی جو رثاء تھی وہ اس ٹائپ کی ہوتی تھی۔ وصف جاہلی کی جو امتیازیات ہیں، خصائص ہیں، اس میں صدق العاطفیت ہے، ٹھیک ہے جی، جذبات کی سچی ترجمانی اور احساسات کی سچی ترجمانی ہے۔ اور مل مراد و قصیدہ الحولیہ، قصیدہ حولیہ سے مراد وہ ہے جس کو ایک سال پورا گزر چکا ہو۔ اور خصائص خطابت میں طول الجمل والفقرات نہیں ہوتا، بلکہ جو خطابت ہوتی ہے اس میں چھوٹے جملے ہوتے ہیں۔ جو الفعل مبنی للمعلوم فعل یذکر فاعل فی الجملہ، جو فعل مبنی معلوم ہوتا ہے اس کا فاعل اسی جملے میں ذکر ہوتا ہے۔ اور وہ شاعر کے جو اپنے قصیدے کی شہرت پا گیا وہ متلمس ہے، زوجہ، یہ پہلے ہمارے اس میں گزر چکے ہیں اکثر MCQ۔ نوار یا معاویہ جو تھا یہ حاتم طائی کی بیوی کا نام تھا۔ یورف الکلام، کلام جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے کلمات مفیدہ سے، اور کسی خاص موضوع کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہے کلام کی۔ اس کے بعد ہے جی کہ فعل مجرد جو ہے وہ ثلاثی رباعی جو ہے وہ فعل مجرد کے جو ہے وہ 6 ابواب ہیں، معروف ابواب ہیں۔ فعل معطل والی کہ جس کے معطل یعنی مطلقاً ہے، اور معطل مثال وہ ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو۔ افدہ، فؤاد کی افدہ آتی ہے، اور اختلافت المیزان ہے، تو اس لیے جب دو ہیں تو ضمیر بھی تثنیہ کی آئے گی، بینہما آئے گا۔ اجارتنا غریبان ہاہنا وکل غریب للقریب نصیب، یہاں پر آپ دیکھیں کہ حرف ندا ہے۔ اجارتنا غریبان ہاہنا، کہ کیا ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ غریبان ہاہنا، وہ یہاں پر نامانوس ہیں، وہ یہاں پر لوگ انہیں نہیں جانتے۔ تو وکل غریب للقریب نصیب، اور ہر جو یعنی جو نو آمدہ ہوتا ہے، جو نیا آتا ہے کہیں پہ شفٹ ہوتا ہے، تو وہ للقریب نصیب، تو ان قریب اس کا حصہ ہوتا ہے، یعنی ان قریب لوگ اس کو جان جاتے ہیں۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں اجارتنا حمزہ استفہام آیا ہے شروع میں، اور حمزہ استفہام جو ہے یہ ندا کے لفظ، ندا کے 8 ادوات ہیں، حمزہ ہا، حمزہ مفتوحہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حروف سے استفہام ہے، یعنی حمزہ استفہامیہ ہے، اور اسی طریقے سے یا وا آئے حمزہ مفتوحہ، یہ تمام جو ہیں یہ علامات ہیں ندا کی۔ تو اس میں حروف ندا میں سے جو حمزہ جو ہے مفتوحہ وہ یہاں پر لگا ہوا ہے، اجارتنا، اس لیے یہ ندا ہے۔ نابغہ جو دی وہ اموی شعراء میں ہے۔ فرزدق جو ہے وہ اس کو فرزدق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہ وجہ قطعۃ العجین مقتتلہ، کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا اس کے اوپر ایسے گندے ہوئے آٹے میں جو جیسے ڈاٹ پڑ جاتے ہیں نشانات، ایسے نشان تھے۔ حسین ہیکل کون ہے جی؟ حسین ہیکل بڑا معروف ممتاز ادیب، صحافی اور ناولسٹ ہے اور مورخ ہے مصر کا، اور سب سے پہلا جو عربی میں جو ناول لکھا تھا، اور وہ ناول جو ہے وہ زینب کے نام سے لکھا تھا، اور وہ کسانوں کی سٹوری تھی، ٹھیک ہے جی، وہ اسی نے لکھا تھا۔ اصحابی کا نجوم یہ ہو چکا ہے، تشبیہ تمثیل ہے۔ خنسا نے اپنے بھائی صخر کی جو ہے وہ رثا کہی تھی۔ حجاج والی مثال بھی ہو چکی ہے کہ انا لا روسن والی۔ عروض لغت میں جو ہے وہ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فیطلق المکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کا نام ہے، اس وجہ سے عروض کو عروض کہا گیا، کیونکہ وہ فن اس نے مکہ اور مدینہ میں امام خلیل نے شروع کیا تھا۔ اہتم علماء الہند اہتمام کریما، علماء ہند جو ہیں وہ فقہ حنفی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تفسیر سواطع الالہام ایک تفسیر تھی جو ملا فیضی نے لکھی، جلال الدین اکبر کے دربار کا ملا تھا، اور اس نے لکھی تھی، اور اس میں کوئی نقطہ نہیں تھا اس تفسیر میں، اس کے نام میں بھی نقطہ نہیں۔ موضوع کتاب تحفۃ الجاہدین جو ہے یہ اس کا جو موضوع ہے وہ تاریخ ہے، اور عربی ادب کے 6 عصور ہیں۔ عربی ادب کم عصورا للادب العربی، تو عربی ادب کے جو معروف جو عصور ہیں وہ 6 عصور ہیں۔ نشأت العلاقات تجاریہ، اسلام سے پہلے جو یعنی بحرۂ یعنی یہ
اپنا بر صغیر ہے، اس کی جو عربوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ تجارتی بنیاد پر قائم تھے۔ رب اخ لک لم تلد امک، یہ معروف مثال ہے کہ بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کو تیری ماں نے جنم نہیں دیا، لقمان بن عاد کا قول ہے۔ نابغہ زبیانی جو شعراء جاہلیین میں سے ہے، اور ما ہی سورہ التی تسمى بسورۃ الاخلاق والآداب، جس میں آداب و اخلاق بیان ہوئے ہیں، وہ سورہ حجرات ہے۔ ابو الحسام، ابو عبد الرحمن، ابو الولید، یہ تینوں جو ہیں یہ لقب ہیں، لقب نہیں ہیں بلکہ یہ کنیتیں ہیں حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت عظیم اسلامی شاعر ہیں۔ بانت سعاد والا جو قصیدہ ہے وہ کعب بن زہیر کا قصیدہ، اور یہ کعب بن زہیر، زہیر بن سلمہ کے بیٹے ہیں۔ علامات تانیث جو ہے وہ 3 علامات تانیث دی ہوئی ہیں یہاں پر، تو 3 علامات تانیث جو ہے وہ معروفہ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ ذا ضمیر المخاطب المناسب عاملانی ماہرانی انتما عاملانی ماہران، جب 2 تثنیہ ہیں تو تثنیہ کی ضمیر آئے گی۔ حدیث نبوی جو ہے وہ دوسرا مصدر ہے تشریح اسلامی کا۔ لمن آداب العربیہ فی شبہ القارہ الہندیہ، آداب العربیہ فی شبہ القارہ الہندیہ نامی کتاب احمد ادریس نے لکھی ہے۔ اور اس کے بعد من کل ساریۃ و ماد مرز عاشیۃ متجاور ازراقھا، یہ شعر جو ہے یہ عاشا مامون قیس نے کہا تھا، یہ اس کے ملکے کا شعر ہے۔ اور کم صیغہ اس میں تصغیر 3 صیغوں سے آتا ہے، ثلاثی سے آئے یعنی 3 حرفی کا تصغیر بنانی ہو تو پھر ہم جو ہے وہ فاعل ان کے وزن پہ بنائیں گے، 4 کی بنانی ہو تو فاعل کے وزن پر بنائیں گے، اور 5 کی بنانی ہو تو فاعیل کے وزن پر بنائیں گے۔ اور یلعبون فی البیت مل جملہ، یہ جملہ کیا ہے، اس میں یلعبون فعل ہے تو فعل ہی ہے۔ اور وہ شاعر جس نے اسلام قبول کیا پھر واپس لوٹ گیا اسلام سے، وہ عمر بن مادی کرب تھا۔ ذی القرور ملک ذی الامراء القیس کو کہا جاتا ہے۔ اروا ما وصلہ یہ ہو چکا ہے، مصدر اسلامی والا ہو چکا ہے۔ تطیر الطائر میں تطیر فعل ہے تو اس لیے جملہ فعلی ہے۔ تفتح میں تفتح فعل ہے تو جملہ فعلی ہے۔ وہ اسم جو کہ دلالت کرتا ہے مؤنث پر، من اجناس والحیوان، جناس میں سے بھی اور حیوان میں سے، وہ مؤنث حقیقی ہے۔ الاسماء التي تدل على معین بوساطۃ اشارۃ حسیہ او معنیہ، اس میں اشارہ جو ہوتا ہے وہ اشارہ حسیہ کے لیے بھی آتا ہے، معنویہ سب کے لیے آتا ہے۔ اور من اہم عوامل الترجمہ، ترجمہ کے اہم عوامل میں کلیلہ و دمنہ، یہ معروف جو ہے وہ لیلہ و دمنہ جو ہے یہ ایک سٹوریز کی کتاب ہے جو کہ ابن المقفع نے ترتیب دی تھی، اور اس نے بہلوی زبان سے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا عصر عباسی میں۔ اور یہ کتاب ابتداً جو ہے جو اسکندر المخزونی تھا، جو قدیم زمانوں کا کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے وقت کی جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عربی کے تو کچھ تراجم دیے گئے ہیں، یعنی عربی ٹو انگلش۔ قد بدا نقد الادبی منذ ان ظہرت الادب الی حیز الوجود، ٹھیک ہے جی، کہ جو نقد ادبی ہے وہ جب سے ادب ظاہر ہوا ہے اس وقت سے ہی ادب عربی جو ہے وہ اس وقت سے موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ کأن عینی لذکرہ اذا فطرت فیض یسیل علی الخدین مدرار، یہ رسا کے اندر خنسا کا شعر ہے کہ گویا کہ میری آنکھیں جب ذکر ہوتا ہے اس کا تو بہہ پڑتی ہیں، اور ایسے بہتی ہیں کہ گویا کہ جو ہے وہ یسیل علی الخدین مدرار، موتی ہیں جو کہ میرے رخساروں پر مسلسل گر رہے ہیں۔ نحن بنو ام البنین اربع ومن خیار عامر بن صعصع، یہ لبید بن ربیع عامری کا شعر ہے۔ مدرسہ فکریہ رومانسیہ، یہ خلیل مطران میں نے پہلے بھی پچھلے اس میں وضاحت دی ہے ساری کہ چاروں کا رومانس میں نے بتا دی ہے۔ تو خلیل مطران جو ہے وہ شعر حر میں شاعری کے اندر فنجان قہوہ اس کی بہترین مثال ہے، اس کا قصیدہ ہے، تو اس میں شعر رومانسیہ بیان ہوا ہے۔ شاعر الرثا ابو ذہیب الحزلی، اگر ہم قدیموں اس میں بات کریں گے زمانہ جہلی میں، اور ابو تمام زمانہ عصر عباسی میں، اور احمد شوقی عصر حدیث میں۔ لزومیات یہ بلا موری ہے کے قصائد ہیں۔ اور تنزل الملائکہ والروح فیہا، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں اتناب ہے۔ اتناب کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ یعنی تھوڑے معنی کو بیان کرنے کے لیے زیادہ الفاظ کا ذکر۔ دیکھیں تنزل الملائکہ، ملائکہ کا ذکر پہلے ہو چکا، ملائکہ میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین آ جاتے ہیں، لیکن پھر سے ذکر کیا تو اسے اتناب کہتے ہیں۔ الجناس، جناس کی 2 قسمیں ہیں، جناس تام اور جناس سے غیر تام۔ مورب والدخیل میں فرق میں پہلے بتا چکا ہوں۔ المعنی فی تعریف یفہم من عرضہ ای جانب، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ جو ہے وہ تعریف میں المعنی فی تعریف، تعریف میں جو ہے وہ معنی یفہم من عرض ای جانب، یعنی اس کی تمام تعریف، کسی بھی چیز کی تعریف جو ہے اس وقت جامع معنی ہوتی ہے جب اس کی تمام سائڈیں جو ہیں وہ واضح کر دیں۔ نشری من الشعراء فی الخمریات، خمریات میں جو بڑا شاعر ہے وہ ابو نواس ہے عصر عباسی میں۔ اسی طریقے سے جس نے سب سے پہلے علم بدیع کے قواعد لکھے وہ عبداللہ ابن معتز ہے، المعتز باللہ جس کو کہتے ہیں، متوکل علی اللہ اس کا اصل لقب تھا۔ قصیدہ لامیۃ العرب یہ شنفری کا قصیدہ ہے، اور لامیۃ العجم جو ہے وہ طغرائی کا قصیدہ ہے، علی بن حسین الطغرائی۔ من ضرب المثل تمام میں ضرب المثل، یہ دیکھیں اب یہاں ٹھیک ہے وہاں غلط دی ہوئی تھی، میں نے ادھر وضاحت بھی کی تھی۔ اقسم بن سیفی جو یہاں پر پھر اس نے دیا ہے وتحسبهم ایقاظ وهم رقود، ٹھیک ہے جی، یہاں پر طباق ہے۔
طباق کسے کہتے ہیں؟ طباق کہتے ہیں ایک ہی کلام میں ایک چیز لانا پھر اس کی ضد لانا۔ تحسبہم ایقاظ، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے جاگنا اور سونا دونوں دوسری ضدیں کلام میں ذکر کیا تو اس کو کہتے ہیں طباق۔ اسلوب حکیم، اسلوب حکیم کیا ہوتا ہے؟ اسلوب حکیم یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو جو اس نے سوال کیا اس کے برعکس الٹا جواب دینا اور اسے کہنا کہ بہتر یہ تھا کہ آپ یوں سوال کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، یا یہ کہ مخاطب کے ذہن میں اٹھنے والے وہم کو دور کرنے کے لیے کلام ذکر کرنا، اسے اسلوب حکیم کہتے ہیں۔ جیسے یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ ان کو کہیں کہ چاند تو کچھ نہیں، دراصل یہ تو حج کے اوقات بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیں سوال ہو رہا ہے اور جواب ہو رہا ہے تو انہیں اسلوب سکھایا جا رہا ہے۔ رائد القصہ رومانسیہ، نثر میں قصہ رومانسیہ کے جو رائد ہیں وہ نجیب محفوظ ہیں۔ وصف طبیعیہ کے اندر، وصف طبیعیہ مطلب نیچر کا جو شاعر ہے عصر عباسی میں وہ بحتری ہے۔ بحتری یہ جو ہے وہ تائی قبیلے کا شاعر ہے۔ تنبیہ الغافلین و ارشاد الجاہلین معروف کتاب ہے جو کہ ابو الحسن الصفاقسی کی کتاب ہے، اور سب سے پہلے جس نے تاریخ الادب العربی فی شبہ القارہ پہ کام کیا ہے وہ الادب العربی فی شبہ القارہ حتی اواخر القرن العشرین، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے، یہ احمد ادریس کی کتاب ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ حتیہ جو ہے، حتیہ جس کا اصل نام جرول بن عوس ہے، یہ جرول بن عوس ہے، اس کا حتیہ کو حتیہ اس لیے کہتے ہیں چھوٹے قد والا تھا اور ٹھنگنا تھا، اس وجہ سے اس کو قصرہ و دمیم ہو، اس وجہ سے اس کو حتیہ کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے نثر تمثیلی کو عربی میں داخل کیا وہ احمد شوقی ہے، اور سورۃ الفکر فی العصر النہضہ العربیہ کے نام سے کتاب لکھی لویس عوض نے۔ الادب العربی فی شبہ القارہ احمد انیس نے لکھی، احمد ادریس یا احمد انیس نے لکھی۔ اطول آیا قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت دین ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 بنتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں کہ الی ای عصر ینتمی شاعر، نابغہ جودی پہلے ہو چکا ہے۔ سبب فی بروز شعر الوطنی، شعر وطنی کا سبب جو ہے ایک تو استعمار، مغرب والوں کا استعمار ہے، اور استیقاظ الصہونی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صہونی یعنی یہودی سازشیں ہیں جس کی وجہ سے عرب اپنے وطن پر حریص ہو گئے، اپنے وطن کے لیے بہت زیادہ ان میں سختی آ گئی وطن کی محبت کے حوالہ سے۔ اور شبہ القارہ کا بر صغیر کا سب سے بڑا شاعر غلام علی آزاد بلگرامی ہے، اور قرہ بضم الکاف اور بفتح الکاف، قریبتان فی اللفظ والمعنی، قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کرہ زمین کو کہتے ہیں، قرہ گیند کو کہتے ہیں، دونوں گول ہوتے ہیں۔ ادب المقامہ صحیفہ کے نام سے کتاب ہے جی عبداللطیف حمزہ کی۔ ما ہو شعر وجدانی یہ ہے جس میں آپ محبت اور اپنے شوق کو تعبیر کرتے ہیں۔ فعل معطل جس کے پہلے کلمے میں فعل تو اسے مضاف کہتے ہیں۔ من الاسباب التي ادت الى نشر المقامہ کے اسباب کیا ہیں؟ ظروف السیاسہ، اجتماعیہ، ثقافیہ، یعنی سیاسی حوالہ سے بھی، کلچرل اور اسی طریقے سے معاشرتی تمام اعتبارات سے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ مقامے کا اہم حصہ ہے۔ دعاء القربان طہ حسین کی ہے، ہدیۃ القربان عباس محمود عقاد کی ہے۔ کیف تکتب بحثا اور رسالہ یہ ڈاکٹر احمد شلبی کی کتاب ہے۔ جاء القوم الا محمد، تو یہاں پر استثناء ہوا ہے، اور جاء القوم الا محمد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یعنی قوم آئی مگر محمد نہیں آیا، تو یہاں پر استثناء ہے، اور استثناء کس سے ہے؟ قوم سے ہے۔ ایاکم والحسد مقام تحذیر ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ایاکم والحسد، بچو تم حسد سے، ٹھیک ہے جی۔ نشأۃ النثر الحدیث والتورع ڈاکٹر عمر دسوقی کی کتاب ہے۔ فنون نثر عربی میں امثال، حکم، خطب، رسائل اور مقامات تمام چیزیں آتی ہیں۔ احمد شوقی کے جو مسرحیات ہیں وہ مشہور ڈرامے ہیں، اس کے 7 ڈرامے۔ اور من هو الشاعر الجہلی اشتہر بقصیدتہ، تو وہ متلمس تھا، یہ بات ہو چکی۔ ابجد العلوم پہلے صدیق حسن قنوجی، نواب صدیق حسن خان قنوجی کی ہے، بتا چکے ہیں۔ علماء ہند نے فقہ حنفی کا اعتبار کیا ہے۔ ربع اخن لک ہو چکا، لزومیات ہو چکا۔ عامہ یقود عامہ یہ معروف تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر عبدالعزیز میمنی، جن کا انتقال 1974 یا 78 میں بہادر آباد کراچی میں ہوا، اور وہ پاکستان میں عربی زبان و ادب کا بڑا نام تھے۔ وطرس بستانی جس نے دائرۃ المعارف بڑی ڈکشنری لکھی ہے، اس کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 1819 میں ہوئی ہے۔ لاہور میں 3 بڑی یونیورسٹیاں، فی لاہور 3 جامعات۔ وفیات الاعوان یہ ابن خلیقان کی کتاب ہے جی، اور یہ مقدمہ ابن خلدون کا ہے 1377 جس کا میں اس نے یہ ترتیب دیا۔ تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل کی وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ صلاۃ النور یہاں پر تشبیہ بلیغ ہے، ادات تشبیہ و جشبہ دونوں معذوف ہیں۔ مقامہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، راوی، بطل اور نقطہ، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اور تعتمد المقامہ فی صیاغتہ و اسلوبہ علی التزام السجع، زیادہ تر اس میں سجع بندی کا مظاہرہ اس کے الفاظ و عبارات میں کیا جاتا ہے۔ ہمیں حرکات الاعراب میں جر بھی آتا ہے۔ تنوین اسم کی علامت ہے۔ ربیہ یہ پورا نام
نام زہیر ہے، یہ ہو چکا ہے۔ حلت بھی ارض زائرین بھی اصبحت، یہ شعر پہلے بھی آیا ہے۔ انترا بن شداد ابسی کا ہے۔ علون بھی امنات عطاق و کلہ، یہ شعر زہیر بن ابی سلمہ کا ہے۔ اور جو ہے وہ اہجہم و معک روح القدس، ان کی حجب کہو تمہارے ساتھ روح القدس ہیں، حسان بن ثابت کو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اعراب الذی یربح بیمدح السوق، یہاں الذی اسم موصول ہے جو کہ محل رفع میں مبنی ہے اور وہ مبتدا بن رہا ہے۔ دینیات میں رمضان، عید، حج تمام چیزیں آتی ہیں۔ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ جس سے موصوف ہو، تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ ترک کے قصر کے جو ترک مشہورہ ہیں وہ 4 ہیں۔ قصر کبھی جو ہے وہ حروف استثناء کے ذریعے ہوتا ہے، انما کے ذریعے ہوتا ہے، اور حروف جارہ کے ذریعے قصر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تقدیم کے ذریعے قصر ہوتا ہے۔ اور جناس جس یعنی متشابہان لفظ فی النطق و اختلفان فی المعنی، بولنے میں لفظ ایک جیسے ہوں، معنی دونوں کا الگ الگ ہو۔ حضرت ابراہیم کی ولادت عراق میں ہوئی تھی۔ اور شعر وطنی کی اغراض شعر اجتماعی ہے۔ الادب الاسلامی فی شبہ القارہ ہندیہ الاسلامیہ، یہ کتاب جو ہے وہ جرہم بیلی نے لکھی تھی اور جس کا ترجمہ ڈاکٹر حسین مجید مصری نے کیا تھا۔ الادب الاسلامی فی شبہ القارہ الہندیہ، یہ جرہم بیلی نے کتاب لکھی ہے اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر حسین مجید مصری نے کیا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ میں ابن کثیر کی ہے۔ تمام اشعب بن جبیر کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، دیکھیں اوپر اقسم بن سیفی تھا اور یہاں وہ غلط تھا تو اشعب بن جبیر یہاں دیا ہے، یہ صحیح ہے۔ من هو الذی اول فسر القرآن بالعربیہ فی الہند، سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر ہوئی عربی زبان میں ہند میں، تو اس کتاب کا نام ہے غرائب القرآن و رغائب الفرقان، یہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسین الشافعی کی کتاب ہے، یہ معروف ہے، اس کو یاد رکھیں۔ مثل الذین ینفقون اموالہم، یہاں پر تشبیہ تمثیل بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے جو ہے وہ ایک صورت منتزع کی ہے اور دوسری صورت منتزع کی ہے، پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ تشبیہ کی تعریف ہو چکی ہے علم بلاغہ کے حوالے سے۔ لاتی لواتی لائی، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ جو اسماء جو ہیں یہ اسماء موصولات ہیں اور یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ علم بلاغہ جو ہے اس کے لیے ذوق فطری چاہیے ہوتا ہے، الذوق الفطری یہ پہلا مرجع ہے علم بلاغہ کے حوالے سے۔ تشبیہ اسلوب یدل علی مشارکت امر لامر آخر فی صفت واضحہ لیکتسب، ٹھیک ہے جی، تو تشبیہ کے 2 ارکان ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی۔ اور دراسہ علم البلاغہ سے مراد کیا ہے، اس کے دینی ہدف ہیں قرآن اچھا سمجھ آئے، حدیث اچھی سمجھ آئے، اور جو یعنی جو لوگ ہیں جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ان کے ساتھ ہم بحث کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ خصائص لفظیہ بھی، یہ بھی مشکل نہیں ہے، اس ہو جائے۔ جہاں نے مینار کو الٹا کنواں سمجھا، ظن جحال منارہ بئرن مقلوبتاً، ما علامات الاعرابیہ الاصلیہ، ضمہ فتح کسرہ اور سکون، یہ تمام چیزیں اعراب اصلی ہیں۔ اور لا يدخل من معنی صرفی اللغویہ، ٹھیک ہے جی، معنی صرفیہ لغویہ کے اندر تشویق نہیں ہوتی، اس کی یہ یہاں پر غلط دیا ہوا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اور من رأى رؤیا وقال انی لا شک انہ کان من خیر السماء بعد شیء فان تمسکوا به وسارعوا الیہ، یہ زہیر بن ابی سلمہ کی طرف منسوب کیا ہے یہ قول، واللہ عالم۔ اس میں موصول الذی جو ہے وہ مفرد مذکر کے لیے ہے، مبنی بالسکون ہے۔ ابو ذلہ سندھی جو ہے یہ سندھ یعنی بر صغیر کے شعراء میں ہے۔ شعر العرب نامی کتاب عبدالصمد صارم الظہری نے لکھی ہے، ازہری نے۔ اور شعر عربی غنائی کی اغراض میں فخر، غزل، مدح اور عاطفیت تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور شعر علمی کے اہم موضوعات میں حریہ، وحدہ، مقاومہ، رساء الزعماء وغیرہ آتا ہے۔ من کیف قص الشطر الاول فی حیاتہ، ان کیف قضا الشطر الاول من حیاتہ، زندگی کا پہلا حصہ اس نے کیسے گزارا لہو و لعب میں، کس نے گزارا یہ نام یہاں پہ نہیں دیا ہوا جی۔ تیسرا گیٹ ہے جی، تیسرا پیپر آ گیا جی، اس میں بھی اکثر چیزیں تو وہی ہیں، لاتی لواتی بھی وہی ہے، مقدمہ بھی وہی ہے، شاعر حتیہ جرول بن عبس اوس وہ بھی وہی ہے، اور مقامہ کے ارکان بھی وہی ہیں۔ تعتمد المقامہ، مقامہ میں جس چیز کا التزام سجا ہوتا ہے یہ بھی وہی ہے۔ زہیر بن سلمہ بھی وہی ہے۔ حلت بارض الزائرین بھی اصبحت یہ بھی وہی ہے۔ علون بانات یہ بھی وہی ہے۔ اور حجاہم و جبریل معک یہ وہی الفاظ ہیں کہ احجوہم و معک روح القدس، یہ ایک ہی بات ہے۔ اور جہانے یہ بھی وہی ہے، لاہور میں 3 یونیورسٹیوں والا بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی قال بین للناس تسمیہ ان الذوائب من فہر و اخوانہم، یہ شعر ہے حسان بن ثابت کا۔ علم البلاغہ والا ہو چکا ہے، تعریف تشبیہ ہو چکی ہے۔ علامہ فیض الحسن سہارنپوری کی مؤلفات کافی زیادہ ہیں، اور شعر وطنی کی اغراض ہو چکی ہے، تشبیہ کا اسلوب ہو چکا ہے، حذف بلاغت ہو چکا ہے، علماء ہند والا ہو گیا، ربا خنلک ہو گیا، لزومیات، اعمیٰ یقود اعمیٰ، بطرس بستانی، دینیات، نشأۃ النصر الحدیث ڈاکٹر عمر دسوقی کی ہو چکی ہے، انواع الاعراب ہو چکا، احمد شوقی کے مسرحیات ہو چکے، شاعر جاہلی والا ہو چکا، اطول آیا ہو چکی، نابغہ جودی والا ہو چکا، شعر وطنی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اشہر الشعراء شبہ القارہ ہو چکا ہے، قرہ اور کرہ کا فرق ہو چکا ہے، ادیب المقالہ صحیفہ ہو چکا ہے، الایام یہ ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب ہے، اس کی سیرت ذاتی ہے۔ اور
پہلا حرف علت جو ہوگا وہ مثال کہلائے گا۔ ادب اسلامی ڈاکٹر جرم بیلی کی کتاب ہو چکی ہے، اور پہلے مفسر قرآن عربی کے نظام الدین حسن بن محمد شافعی ہو چکے ہیں، اور ان کی کتاب جو میں نے بتایا غرائب القرآن و رغائب الفرقان، یہ کتاب لازمی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ لفظی خصائص کیا ہیں جی؟ لفظی خصائص میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ اس میں سختی نہ ہو الفاظ کی۔ جاہلی شعراء کی خصائص لفظیہ یہ تھے کہ ان میں خشونت و فخامت نہیں ہوتی تھی، یعنی الفاظ کی سختی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کہ عجمی الفاظ ذکر نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور تنوین اسم کی علامات میں سے ہو چکا ہے، وفیات العیان والا ہو چکا ہے، حفظت القرآن الا سورہ، یہاں پہ استثناء ہے قرآن کا، ایاکم والاصل ہو چکا ہے، بچو تم شہد سے، ایاکم والکسل، سستی سے بچو۔ الصلاۃ نور ہو چکا ہے، اول من ادخل یہ بھی ہو چکا، دعاء القربان ہو چکا، لمن فکر العربی والا ہو چکا، انواع الاعراب ہو چکا، اعراب الذی ہو چکا، لا يدخل والا ہو چکا، فہرس الاشعار یقوم الباحث بترتیبها حسب کلمہ اخیرہ، جو اشعار کی ترتیب تھیسز میں لگائی جاتی ہے نا آخر میں، تو وہ آخری حرف کے لحاظ سے لگائی جاتی ہے، قافیہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اعتبار سے لگائی جاتی ہے تھیسز میں۔ اور عمر بن خطاب سے پہلے رسا ابی بکر فی قتال زد، جو مرتدین تھے ان کے قتال میں وہ کھڑے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ ان کا قلع قمع کیا۔ مظاہر ادب عربی عصر عباسی میں جو ادب عربی کے جو مظاہر ہیں ان میں خطابت اور رسالت یعنی رسالے یعنی لیٹرز اور شعر ہے۔ ظہر اغراض شعریہ جدیدہ، جو شعری جدیدہ جو جدید اغراض تھیں شاعری کی، شعر تعلیمی تھا، حربی وقائع اور زہد و تصوف اور تحکم و ہزل کی شاعری تھی۔ اور مل مراد شعر غنائی سے مراد شعر وجدانی ہے، الذی والا ہو چکا ہے، انرا رؤیا والا ہو چکا، اقسام نثر کا ہو چکا، الاقتراء فی بیان الاصطلاح، یہ کتاب ہے علامہ تقی الدین ابو الفتح القشیری کی۔ من الشعراء ابو ذل سندھی ہو چکا، دراست المخطوطہ تشتمل علی حیث یہتم هذا العلم بالمواد غالبا ما یشار الیہا باسم علم آثار الماسورہ والکتاب اسفار القدیمہ والطرق المستخدمہ فی صناعۃ الکتب وتجلیدیہ، جو مخطوط کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ آپ نے اس میں یعنی اس علم کی حقیقت کے بارے میں جانا ہے، اور آپ نے اس مخطوطے کی ہسٹری کے بارے میں جانا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی صنعت کے حوالہ سے جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ آپ نے ساری جانی۔ یا نفس صبرا لا تہلکی یاسن قد فارق الناس قبلک الناس، یہ ابو ذلہ سندھی کا شعر ہے کہ اے نفس صبر کر، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اس سے پہلے بھی لوگ جدا ہوتے رہے ہیں۔ یا نفس صبرا جمیلا فلسطی اول من، صبر ہی بہتر ہے تو پہلا نہیں ہے کہ اور الزائنون بسوا، جس کو جانے والوں نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ یہاں پر وہ اپنے نفس کو صبر جمیل کی تاکید کر رہا ہے۔ خطۃ الباس تعبیر رسمن صورت کاملہ، ٹھیک ہے جی، اس میں ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے۔ المقدمہ جن چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ طالب الذی اختار موضوع بحث نفس یکون قد یکون مہم صعب علی الطالب، یہ اہم بات ہے موضوع کو اختیار کرنا، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ ایسا موضوع اختیار کرے جو کہ عوامل قویہ فی نجاح الباس، جس میں اچھے طریقے سے اپنی ریسرچ میں کامیاب ہو چکے۔ شعر العرب عبد الصمد سالم الازہری کی کتاب ہے، اور یہ قضا الشطر الاول والا ہو چکا ہے، اور تثبت التعدیل لدى الباحثین کا جواب اس نے نہیں دیا۔ چوتھا ہے جی حدیث الاربعاء ڈاکٹر طاء حسین کی ہو چکی ہے، توفی ابو بکر غسلو والا ہو چکا ہے، من الصحابی الذی کان ما ينفعنی مال قط ابو بکر صدیق والا ہو چکا ہے، کان عینی لذکرہ ہو چکا ہے، بذکر القروء ہو چکا ہے، الذی ہو چکا ہے، اللاتی ہو چکا ہے، العامل فی المنادى، منادہ میں جو عامل ہے نا جی وہ ندا ہے۔ ندا دراصل یا مثلا ندا ہے نا تو ادعو فعل کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ایسے۔ زو کی جمع جو ہے وہ زبون آتی ہے، اور بعدات عصر اموی جو ہے وہ 41 ہجری سے شروع ہوتا ہے، اور عصر اسلامی جو ہے اس میں عصر اموی کو شمار بھی کیا جاتا ہے۔ عصر ادبی کے جو زمانے جو ہیں شمار کیے جاتے ہیں وہ 6 زمانے ہیں، اور انترا نے کہا تھا وَلَقَدْ شَفَا نَفْسِي وَأَبْرَمَ سُقْمِهَا قِيلَ الْفَوَارِسُ وَيْكَ أَنْتَرَ أَقْدَمُ، یہ اس نے جو ہے وہ آنے والے کو نصیحت کی تھی۔ وَإِذَا صَحَوْتَ فَمَا أَقْصَرَ عَنْ نِدَى وَكَمَا عَلِمْتُ شَمَائِلِي وَتَكَرَّمِي، اس میں جو ہے وہ اس نے افتخار اس شعر میں بیان کیا، اپنی فخر اس نے بیان کیا ہے، جود و اپنی سخاوت کو بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی آنے والا نازل ہونے والا ہم پر اترتا ہے تو وہ ہماری مہمان نوازی کو دیکھتا ہے تو اسے ہماری عزت و تکریم کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور ما ہوا اعراب سہل الخلیفہ لا تخشى بواردی یزین اسنانی حسن الخلقی وشیمو، یہاں پر اس نے تضمیم کی ہے۔ کان اجرام النجوم لوامیان، گویا کہ ستارے جو ہیں وہ ایسے ہیں چمکدار ہیں کہ گویا کہ وہ دررن ایسے موتی ہیں جن کو جو ہے وہ نیلی قالین کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ یہاں پر تشبیہ مقلوب ہے، ٹھیک ہے جی، جس نے مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا ہے اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کأن علم فی راسہ نار، گویا کہ جو ہے وہ جھنڈا ہے اور اس کے سر پہ آگ جل رہی ہے۔
تو یہاں پر خنسا نے اپنے بھائی کی رسا کہی تھی. وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْمَّلُ ذَاتُ بِالْ. لغوی میکس مولر یہ لغات کا عالم تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اصلاً لغات جو ہیں ان کی 3 ہی بڑی شاخیں ہیں، اور وہ میں شاخیں پہلے اس میں بیان بھی کر چکا ہوں. استعارہ جو ہوتا ہے وہ تشبیہ سے زیادہ ابلغ ہوتا ہے. تشبیہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ادات تشبیہ جو ہے وہ بالکل معذوف ہوتے ہیں. تشبیہ جو ہے وہ اس کا اسلوب یدل علی مشارکت امر لآخر فی صفت واضحہ، یہ بات ہو چکی ہے. علم معانی کی تعریف، علم معانی وہ علم ہے جس میں آپ کو مقتضی حال کے مطابق کلام لانے کی قدرت ہو جاتی ہے. ملحدف میں اندراس علم البلاغہ ہو چکا، علم البلاغہ میں ذوق والی بات ہو چکی. محسنات لفظیہ میں طباق ہے. طباق میں بتا چکا ہوں، طباق ایجابی اور سلبی ہوتا ہے. طباق ایجابی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز ذکر کریں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ اسی چیز کو دوبارہ اور دوسرے انداز سے ذکر کریں، یہ طباق ایجابی. آپ طباق سلبی یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ذکر کریں اور پھر اس کو نفی کے ساتھ پھر ذکر، جیسے یعلمون اور لا یعلمون یوں ذکر کر دیں، ٹھیک ہے جی. اور کسبت اور اکتسبت یہ طباق ایجابی کی مثال ہو جائے گی. اکتساب التشبیہ التمثیل، تشبیہ تمثیل کی وضاحت ہو چکی ہے. علم بلاغہ کی تعریف اور تشبیہ کی ہو چکی ہے. عید الریاض کتاب ہے جی بول سلامہ کی، اور تھیسس جو ہے پی ایچ ڈی کا، اس میں ریسرچر پر ضروری ہے کہ وہ اس میں اپنے افکار بھی جمع کریں. بعض تطبیقی جو ہے اس میں نئے طریقے سے اس نے جو اپنی فرضیات ہوتی ہیں ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے. جازا الباحث، باحث پر لازم ہے کہ وہ ایسی باتیں کہیں جو مطلب پڑھنے والا ریڈر ہے اس کو وہ طوالت میں نہ ڈالیں. فاصلہ یہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ ایسے 2 جملوں کے درمیان یا کلمات کے درمیان جن میں آپس میں کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہو. نقطتان جب آپ قول کا مقولہ لکھتے ہیں، قال لکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ 2 ڈاٹ ڈالتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے بعد انتہائی من عرض الموضوع، یکتب الباعث، آخر میں وہ خاتمہ لکھے گا جس میں پورے تھیسس کو سمرائز کرے گا اور نتائج لکھے گا. قد بلغت ایت صیغہ، ٹھیک ہے جی، قد بلغت، بلغت نہیں ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، بلغت، ٹھیک ہے جی، اور فعلت کے وزن پر. اور من ہوا شاعر، جس کو جدری کا مرض لاحق ہوا، چچک کا، اور 82 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، وہ ابو المعری تھا. متنبی نے کہا اذا کان ما تنویہ فعلا مضارعا مضا قبل ان تلقى علیہ الجوازم، لم لما اور لام امبر اس نے پہلے جوازم جو ہیں ان کو یہاں اس شعر میں بیان کیے. ترجمہ اولڈ یور گراؤنڈ تسم الارزق. کم عمر بکر صدیق کی وفات کے وقت عمر 63 سال تھی. زینب، یہ روایت ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کا پہلے بتا چکا ہوں. تشبیہ کی تعریف آ گئی. کتاب الحیوان اور کتاب البخلا دونوں جاہز کی ہیں جس میں ادات تشبیہ مذکور ہوں، جیسے زید کالاسد، وہ تشبیہ تمثیل ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تشبیہ مرسل ہے، تشبیہ تمثیل نہیں ہے، سوری، تشبیہ مرسل ہے، اس میں ادات تشبیہ مذکور، جس میں معذوف ہوں وہ تشبیہ مؤکد ہے. محکمۃ الشعراء، یہ عمر ابو ریشہ کی کتاب ہے. عمر ابو ریشہ جو ہے وہ بہت بڑے شاعر ہیں شامی. اور معلقات فی نظر ہو چکا ہے. قیل عمر بن خطاب ہو چکا. دراست علم البیان ہو چکا. الالیاضہ الاسلامیہ، ملحمہ شعریہ، یہ ڈاکٹر احمد محرم شاعر ہوئے ہیں بہت بڑے، ان کی کتاب. ادوات النداء 7 یہاں دی ہیں، ویسے 8 ہیں. اور اجارتنا غریبانی ہاؤنا، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. خلفائے راشدین کی مدت 30 سال ہے. مجنون لیلا، یہ شعری مسرحیہ میں شوقی کا. قص بن سعدہ نے کہا تھا ایھا الناس اسمعوا واعوا، یعنی استمعوا جیدا. ما سات جمیلہ، یہ عبد الرحمن شرقاوی کی ہے. نحن بنو ام البنین الاربع، یہ والا شعر لبید بن ربیعہ کا ہے. اعراب الذی کی وضاحت ہو چکی ہے. الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام، طباق ہے. ضوء الفجر، یہ شعری دیوان ہے، کس کا جی؟ عبد الرحمن شکری کا. حیا، یہ اسماء افعال میں سے، بمعنی ایتی، تو آ جا. فرج بعد الشدہ، یہ قاضی تنوخی کی کتاب ہے. مجمع البحرین نصیف یازدی کی ہے. لغہ میں البخیل ڈرامہ ہے مارون نقاش کا. شعر العرب عبد الصارم صارم الازہری، یہ پہلے ہو چکا. جمیل صدقی زہاوی عراق کے سب سے بڑے شاعر تھے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا. ينقسم سقف الخنق الى ثلاثة اقسام، اس کی سمجھ نہیں ہے جی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر تو یہ الحنق الاعلیٰ سے مراد وہ یعنی گلے کے لے رہے ہیں تو وہ مخارج جو ہیں وہ اس لحاظ سے وہ 3 ہی بنتے ہیں گلے کے حصے. منسافر الی مراکش لقاء یوسف بن تاشفین، کون جو ہے جس نے مراکش کا سفر کیا تھا یوسف بن تاشفین سے ملاقات کے لیے؟ امام غزالی نے. زعیم التیار اور رومانتکیہ، رومانتکیہ کا جو عصر حدیث میں بڑا شاعر ہے وہ خلیل مطران ہے. المستوى الصوتی، مستوى صوتی جو ہے یعنی آواز کا جو مستویٰ ہے اس حوالے سے اس کے 3 درجات ہیں. افذات الاصابع، یہ جو ہے وہ حسان بن ثابت کا شعر ہے اور یہ تشبیب میں ہے، ٹھیک ہے جی. قد مکر الذین من قبلہم، یہاں پر تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تشبیہ تضمنی، تشبیہ تمثیلی، یا اس میں کوئی چیز نہیں. قد مکر الذین من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ پہلے مکر کیا، ان سے پہلے مکر. قد مکر الذین من قبلہم، تو اس کے اندر تشبیہ استعارہ، تشبیہ ضمنی، تشبیہ تمثیلی، تشبیہ تمثیلی بنے گی اس کے اندر. اولاد حارتنا،
یہ ناول ہے جی کس کا؟ نجیب محفوظ کا۔ تو یہاں پہ پورے ہو گئے ہیں جی، اس کے بعد انشاءاللہ 2019 کے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔